اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، سامعین محترم، کاروان عطرت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ کا سفر اس منزل مقصود کی طرف جاری ہوگا کہ جیسے پروردگار متعال نے آیہ کریمہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کے تحت عبادت کا عنوان دیا ہے۔ امید ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کا خالص کلام اور ماہ مبارک رجب کے دن اور رات اس سفر میں آپ کے بہترین یار و مددگار ثابت ہو رہے ہوں گے۔ عزیزان گرامی، ہم نے پروردگار متعال کے فضل و کرم سے دعائے یا من یملک حوائج السائلین کے متعلق آغاز کیا، اور ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یا من یملک حوائج السائلین سے مراد یہ ہے کہ اے وہ کہ جو مالک ہے ہر اس چیز کا کہ جو کوئی مانگنے والا مانگتا ہے۔ دوسرا ترجمہ بھی ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہو سکتا ہے مراد یہ ہو کہ اے وہ جو اون کرتا ہے سوال کرنے والوں کے سوال کو، اس بات کی ذمہ داری لیتا ہے کہ وہ ان کے سوالات کا جواب دے۔ اس کے بعد پھر ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ وہ یعلم ضمیر الصامتین، اے وہ کہ جو آگاہ ہے خاموش لوگوں کے ضمیر سے، وہ لوگ جو کسی بھی وجہ سے خاموش ہوں، شاید وہ تجھے جانتے ہی نہ ہوں اور اسی لیے خاموش ہوں اور تیرے در پر حاضر ہی نہ ہوتے ہوں، اور شاید وہ تجھے جانتے ہوں لیکن انہیں نہ پتا ہو کس طرح بات کریں، کیا کہیں کیا نہ کہیں، یہ کمزوریاں ان کے سامنے آ کے کھڑی ہو جاتی ہوں۔ تو عام طور پر اگر کوئی کسی بزرگ کے در پہ فریاد نہ کرے، صدا اپنی بلند نہ کرے تو محروم ہو جاتا ہے۔ صدا بلند کرنے پر بھی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی ملنے کی، لیکن یہ وہ در ہے جہاں پر اس در کے مالک کو خاموش لوگوں کے ضمیر سے بھی آگاہی ہے، وہ ان کے ضمیر کو جانتا ہے، ان کے دل کے رازوں کو جانتا ہے، لہٰذا وہ انہیں بھی عطا کرتا ہے کہ جو اس در پر خاموش ہوتے ہیں اور اپنی صدا بلند نہیں کرتے۔ اس کے بعد عزیزان گرامی، دعا کا تیسرا جملہ یہ ہے کہ لِكُلِّ مَسْأَلَةٍ مِّنْكَ سَمْعٌ حاضر، ہر ایک مسئلت کے لیے، ہر ایک سوال کے لیے تیرے یہاں ایک سماعت حاضر ہے۔ اس جملے میں عزیزان گرامی دو پیغام موجود ہیں۔ ایک پیغام یہ کہ دنیا میں اگر دو سوالی یا تین یا چار سوالی کسی در پہ سوال کرتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کی آوازوں کو روک لیتے ہیں۔ عام طور سے جس کی آواز میں زیادہ شدت ہو، جس کی آواز میں زیادہ قدرت ہو، طاقت ہو، اس کی آواز پہنچتی ہے، باقیوں کی آواز دب جاتی ہے۔ لیکن یہاں پر ہم کہتے ہیں پروردگارہ تیرے در کی خصوصیت یہ ہے کہ لِكُلِّ مَسْأَلَةٍ مِّنْكَ سَمْعٌ حاضر، ہر ایک سوالی جب پکارتا ہے تو اس کی الگ سماعت ہوتی ہے، چاہے سب کے سب ایک دفعہ میں ہی مل کے کیوں نہ ساتھ تجھے پکاریں، لیکن سب کی سماعت الگ 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 ہوتی ہے۔ اور دعائے جوشن کبیر میں بھی ہم پروردگار متعال کے بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یومن لا یشغلہ سمع عن سمع، اے وہ کہ جسے ایک فریادی کی فریاد سننا دوسرے فریادی کے فریاد سننے سے نہیں روکتا، بلکہ دنیا میں تمام مخلوقات، جن و انس و ملک، اینٹ پتھر درخت، آسمان زمین فلکیات، جو کچھ تو نے بنایا ہے اس دنیا میں، اس کائنات میں، اگر بیک وقت وہ تجھ سے سوال کریں تو تو سب کے سوالوں کو سن سکے گا، تو سب کے سوالوں کے لیے ایک الگ سماعت کا دروازہ کھولے گا۔ لِكُلِّ مَسْأَلَةٍ مِّنْكَ سَمْعٌ حاضر۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پروردگار متعال کے یہاں سماعت حاضر ہے، یعنی دیر نہیں لگتی، آپ کا سوال کرنا ہی آپ کا جواب ہے۔ دیکھیں ایک بڑی عجیب بات ہے کہ ہم سب کی زندگی میں ایک وقت یا کئی وقت ایسے آتے ہیں کہ جب ہم پروردگار متعال سے کسی چیز کو بڑی شدت سے طلب کر رہے ہوتے ہیں، ہم تیار نہیں ہوتے اس کو اپنے ہاتھ سے جانے دینے کے لیے، اور بڑے ارمانوں کے ساتھ پروردگار متعال سے دعا کرتے ہیں، اللہ سے اصرار کرتے ہیں، تمنا کرتے ہیں، مختلف اعمال کے ساتھ سجدے میں زیارتوں پہ جاتے ہیں ان دعاؤں کو لے کر۔ شاید ہم میں سے بعض لوگوں کے دل میں اس وقت ایسی دعا ہو، پروردگار متعال ہم سب کی دعاؤں کو اور حاجتوں کو قبول فرمائے۔
لیکن ہم سب کی زندگی میں ایسا وقت ضرور آتا ہے کہ جب ہم کسی چیز کو شدت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے طلب کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، ہم سب کی زندگی میں ایسا بھی ضرور پیش آئے کہ اتنی شدت سے طلب کرنے کے باوجود، تمام ارمانوں اور آرزو کے باوجود ہمیں وہ چیز بظاہر نہ ملی ہو. ٹھیک ہے عزیزان گرامی، اب بتائیں ہم میں سے کون ایسا ہے کہ جو اصرار اور تمنا کے بعد نہ ملنے کی خاطر اب حاضر نہ ہو پروردگار متعال کی در کی طرف لوٹ کر واپس جائے؟ کوئی ہے؟ جی، شاید شروع میں کسی کے دل میں کچھ عرصے کے لیے، کچھ گھنٹوں کے لیے ایسی کیفیت ہو، لیکن انسان وہ ہے کہ جب ایک دفعہ پروردگار متعال سے مانگنے کا مزہ چکھ لیتا ہے تو بار بار جاتا ہے، اس کے در پر حاضری دیتا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر پروردگار متعال کسی مصلحت کے بنا پر ہمیں ظاہری طور پر وہ چیز عطا نہیں فرماتا جس میں ہماری مرضی ہوتی ہے، تو وہ اتنا کچھ ہمیں دے دیتا ہے کہ اگرچہ ہم اس کو سمجھ نہ سکیں، لیکن ہمارا ضمیر پروردگار متعال کی عطاؤں سے مطمئن ہو جاتا ہے. ہماری زندگی میں پروردگار متعال کی عطاؤں سے وہ نورانیت آ جاتی ہے کہ سب سے امپورٹنٹ چیز جو کہ پروردگار متعال اور انسان کے بیچ کا رشتہ ہے، کنیکشن ہے، وہ ہرگز نہیں ٹوٹتا. عزیزان گرامی، جو دوسرا مسئلہ یہاں پر امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم پروردگار متعال کے در پہ اپنے اکنامیکل مسائل لے کر جاتے ہیں، ہیلتھ سے ریلیٹڈ مسائل جاتے ہیں، آپس کے رشتوں میں جو پرابلمز ہوتی ہیں ان کے حوالے سے پروردگار متعال سے دعا مانگتے ہیں. لیکن ایک فیلڈ میں ہم پروردگار متعال کے در پر بہت کم نظر آتے ہیں، اور وہ ہے علمی فیلڈ. چاہے وہ دنیا میں جس فیلڈ میں ہم علم حاصل کر رہے ہیں اس میں اگر کوئی پرابلم پیش آئے، چاہے وہ دینی اعتبار سے ہمارے ذہن میں کوئی پرابلم، عقیدتی اعتبار سے ہمارے ذہن میں کوئی مسئلہ پیش آئے، تو بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ان سوالات کو یا تو ہم پوچھ نہیں پاتے، ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہوتے. بہت سارے مختلف مسائل کے حوالے سے ہوتے ہیں، قضاء و قدر کے حوالے سے کچھ لوگوں کو سوال ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کو کسی اور وجہ سے سوال ہوتے ہیں. تو یہ سوال یا تو ہم پوچھ نہیں پاتے کسی عالم سے، یا تو اگر پوچھتے ہیں تو ہمیں مطمئن کرنے والا جواب نہیں ملتا. بہت سی دفعہ میں نے سنا ہے کہ آغا صاحب یہ سوال ہے، ہم نے بہت سارے لوگوں سے پوچھا ہے لیکن کبھی اطمینان حاصل نہیں ہوا. عزیزان گرامی، ان سوالات کو لے کر بھی پروردگار متعال کی در پر جائے. بعض اوقات اس قسم کے سوالات پیدا ہی اسی لیے ہوتے ہیں کہ ہم مجبور ہو جائیں پروردگار متعال کی در پہ جا کے سجدے میں پروردگار متعال سے طلب کرنے کے لیے ان کے جوابات کو. دیکھیں، عقیدتی سوال حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کر پروردگار متعال کے در پر جاتے ہیں. آیت نمبر 260 سورہ بقرہ، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سوال پیش آیا کہ معاد کیسے ہو سکتی ہے، مردوں کو دوبارہ زندہ کرنا کیسے ممکن ہے؟ خوب کیا یہ نبی پروردگار نہیں ہے؟ کیا ان کی سنت ہمارے لیے قابل اتباع نہیں ہے؟ تو ہم کیوں کبھی پروردگار متعال کے در پر علمی سوالات، اپنے دینی سوالات اپنے نہیں لے جاتے جن کا جواب ہمیں نہیں ملا ہوتا، یا جن کی جواب ملنے کی امید بھی اگر ہو تو ہم پہلے پروردگار متعال سے بھی کیوں نہیں سوال کرتے تاکہ ان کی جوابات ہمیں اور مزید بہتر طور پر سمجھ میں آئے. پروردگار متعال جواب دیتا ہے، قال اولم تؤمن، ابراہیم کیا تم ایمان نہیں رکھتے، ایمان نہیں لائے؟ لیکن یہاں پر حضرت ابراہیم خاموش نہیں ہوتے کہ اتنا سخت سوال اللہ سبحانہ وتعالی نے پوچھ لیا، اب میرے سوال کی اس کے بارگاہ میں گنجائش نہیں ہے. نہیں، فرماتے ہیں کہ قال بلا، جی میں ایمان لا چکا ہوں، ولیکن لیطمئن قلبی، لیکن میں اپنے قلب کے اطمینان کے لیے تجھ سے سوال کر رہا ہوں. تو میرا رب ہے، تو میرا خدا ہے، اگر تجھ سے میں سوال نہ کروں تو کس سے سوال کروں؟ دیکھیں یہ کانفیڈنس جس کی مثالیں ہیں قرآن مجید میں کم نہیں ہے. کبھی انشاءاللہ اگر قرآن مجید کے ان آیات پر گفتگو ہو کہ کس طرح پروردگار متعال کی مخلوق کھل کر پروردگار متعال سے سوال کرتی ہے، جس کا ایک نمونہ آپ کی خدمت میں پیش کیا، تو کئی مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی کہ جس میں پروردگار متعال کے یہاں سوال کرنے میں کوئی شرم نہیں ہے. ہمارے یہاں برعکس ہو جاتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اگر پروردگار متعال سے کسی عقیدے کے مسئلے کو پوچھ لیا تو یہ کفر ہو جائے گا. نہیں عزیزان گرامی، جس طرح سوال ہے پروردگار متعال کی بارگاہ میں، جو سوال ہے پروردگار متعال کی بارگاہ میں پیش کریں اور پھر اس کے بعد جوابوں کا انتظار کریں. آپ کو وہ کچھ ملے گا کہ جس کی توقع آپ کی سوچ سے بیونڈ ہے، یعنی آپ اس کو سوچ بھی نہیں سکتے
کہ آپ کو کیا کچھ حاصل ہوگا. ایک دفعہ پروردگار متعال سے اپنا رشتہ جوڑ کے دیکھیں, پھر دیکھیں کہ ایسی دوستی آپ کی آغاز ہوگی, ایسی آپ کو بندگی کا ایک رشتہ پروردگار متعال سے آغاز ہوگا کہ جس کا اینڈ نہیں ہوگا. عزیزان گرامی, اسی کے ساتھ اس درس کا وقت اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے. اپنا خیال رکھیے گا, مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.